تو آج دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وویک بندرا اور سندیپ مہیشوری، ان دونوں کے درمیان جو آج کل معاملات چل رہے ہیں۔ سندیپ مہیشوری آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پوری دنیا میں ایک جانے جاتے ہیں، اور یہ بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی پیسے کے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کے لائف ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بغیر پیسے کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس ہیں وویک بندرا سر، یہ بھی ایک موٹیویشنل کوچ ہیں، اس کے علاوہ بزنس کوچ ہیں، اور انہوں نے اپنا جرنی سٹارٹ کیا تھا بہت پہلے سادہ چھوٹی چھوٹی کوچنگ کلاسز سے، پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے کام کو بڑھاتے گئے ہیں، اور ان کا جو ہے لائف کے سیشنز کرنا یہ آہستہ آہستہ پیڑ ہوتا گیا۔ ان کے پھر جو بڑے بزنس مین، چھوٹے بزنس مین، سبھی کو انہوں نے ٹریننگ دینا سٹارٹ کی، اور بہت سے جو ڈوبتے ہوئے بزنس تھے ان کو بچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور ان کی مختلف قسم کی ٹریننگز ہوتی ہیں جن کو لوگ لیتے ہیں، اور ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ انڈیا میں کافی مشہور ہیں۔ اور یہ نہ صرف جو آج کل ان کا ایشو چل رہا ہے سندیپ مہیشوری کے ساتھ، اس کے باوجود یہ اس سے پہلے ان کے پاس ان کے جو شو ہیں ان کے اندر جا چکے ہیں۔ ان کے جو چلنے والے آپ کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کے کوچنگز ہیں، کلاسز ہیں، کورسز ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں۔ 10 دن کا MBA، اب 10 دن کا MBA سمجھ میں نہیں آتا کہ 10 دن کے اندر وہ کوئی بچہ پڑھ کے کیا ادھر سے اکھاڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اپنا بزنس لانچ کیا وویک بندرا نے کہ چھوٹے بزنسز کو بھی سپورٹ کی جائے، تو انہوں نے بڑا بزنس کے نام سے اپنا ایپ لانچ کیا، اپنا جو ہے کام دھندا سٹارٹ کیا۔ پھر انہوں نے کیا کرنا سٹارٹ کیا، بیسیکلی اس کے اندر کوئی پروڈکٹ تو ہے نہیں، کورسز سے اس کے اندر ہوتے ہیں، ان کو آگے سیل کرنا شروع کر دیا۔ ان کورسز کے اندر پھر یوں ہوا کہ انہوں نے ان کی اپنی ٹیم بنانا سٹارٹ کر دی اوپر سے، اور نیچے جو چھوٹے لیول پہ سیلنگ ایجنٹ بنانا سٹارٹ کر دیے، جو کہ انہی کے کورسز کو آگے پروموٹ کرتے تھے، بیچتے تھے، اور ان کو بھی کمیشن ملتا تھا۔ اور ان کے جو اس کو جو ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے یہ جو انویسٹمنٹ ہے، ان کا جو سیلر بننے کے لیے یوں سمجھ لے، کیونکہ اس میں کوئی خاص اس کو بچتا کچھ نہیں تھا، انویسٹمنٹ کے بعد صرف کمیشن بچتا تھا۔ اگر وہ اپنا ریٹرن بھی مانگتا تو اس کو کہا جاتا کہ ریٹرن نہیں ملے گا، جو آپ آلریڈی بندوں کو یا تو مزید بندوں کو اس کے اندر پھنسائیں اور اپنا جو ہے کمیشن کے حساب سے لے کے اپنا ریٹرن کروا لیں۔ تو ایسا ہی ایک کیس ہمیں دیکھنے کو ملا تھا، کافی پرانا، یہ بھی جو ہے ہمارے پاس انڈین ہی ایک کیس تھا جس کے اندر کوئی 3500 کروڑ کا فراڈ ہوا تھا، جس کے اندر یہ بندہ وہ اس فراڈ میں ملوث تھا، اور یہ بھی ایسے ہی کورس سیلنگ ٹائپ، یا یوں کہہ لے کہ جو فیک ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ اتنا انویسٹ کریں آپ کو اتنا ملے گا، وداؤٹ اینی پروڈکٹ سیلنگ، تو اس کے اندر یہ ملوث تھا۔ اب سندیپ مہیشوری نے جو وویک بندرا سر پہ جو الزام لگایا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 500 کروڑ کا اسکیم کیا ہے انہوں نے بچوں کے ساتھ، اور ان کو پیسے ریٹرن کرنے کی بجائے اور ان کو کہا ہے کہ مزید ان کے کورسز وغیرہ کو سیل کریں، تو جس کی وجہ سے مزید لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور بجائے اس کے چیک اینڈ بیلنس کرتے، اپنے جو سیلنگ ایجنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے، انہوں نے ان ایجوکیٹڈ پیپلز کو اس میں انویسٹمنٹ کروائیں، اور پھر ان کو کیا نام ہے سیلنگ ایجنٹ کے طور پہ یوز کیا۔ اسی طرح وہ
آپ کو پتہ ہے کہ یہ وویک بندرا صاحب جو کہ مونک تھے، پھر SMBS وہ کہتے ہیں کہ کیسے بن گئے. اب جو بات اس میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وویک بندرا سر ہیں، ان کے پاس بہت سے گائنیز ورلڈ ریکارڈ بھی ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہے سری لنکا سے لی ہوئی. تو اس پہ بھی اب لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر گئے ہیں کہ اس نے بندے نے اپنی جو فیک پاپولیرٹی یا جو مشہور ہونا اس کو کرنے کے لیے یہ اس نے فیک ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہوئی ہے، پھر اس نے بہت سے گائنیز ورلڈ ریکارڈ لیے ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں سوالیہ نشان. اب جو ہمارا IBS تھا، جو انڈیپینڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ تھے، جو کہ اس کے وویک بندرا کے مختلف کاموں کو آگے لے کے چل رہے تھے اس کے سیلنگ ایجنٹ کے طور پر. یہ بہت سے لوگ بیسیکلی ان ایجوکیٹڈ تھے. آپ وویک بندرا سر نے صرف انویسٹمنٹ کو دیکھا کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پھر اس میں سبھی کو داخلہ دے دیا وداؤٹ اینی چیک اینڈ بیلنس. تو وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ آگے جو جا کے لوگوں کو مزید بزنس مینس کو گائیڈ کر سکتے. تو اس وجہ سے نہ وہ خود کمیشن اچھا کما سکے اور نہ ان کے کیا نام ہے اس کا کچھ فائدہ ہوا. تو اس وجہ سے انہوں نے ریٹرن جب مانگا تو انہوں نے کہا کہ ریٹرن نہیں ہے، آپ اس کورس کو مزید سیل کر دیں آگے، ایون کہ سیلز مین کے اندر ہی سیل کر دیں. تو اس جو بزنس کنسلٹنٹ تھے ان کا یہ ایشو چلنا شروع ہو گیا. انہوں نے پیسے ریٹرن مانگنا شروع کر دیے، جبکہ انہوں نے ریٹرن دینے سے انکار کر دیا. وجہ ان کی بولا جا رہا ہے کہ 500 کروڑ کی انویسٹمنٹ تھی، جو غریب لوگوں نے اپنے قرضے وغیرہ لے لے کے وہاں سے انہوں نے اس کے اندر انویسٹ کی. اب وہ اس کو واپس مانگ رہے ہیں اور وویک بندرا سر کی جو بڑا بزنس کی ٹیم ہے وہ اس کو ریٹرن نہیں کر رہی. آگے دیکھتے ہیں مزید آگے والے دنوں میں کیا اس میں پروگریس ہوتی ہے. یہ ایک مہیشور پیری جو کہ آلریڈی ایسے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں آئے ہیں انڈیا کے اندر کورٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کا حل، کہ اگر کوئی فراڈ ہو رہا ہے، کوئی اسکیم کر رہا ہے تو ان کو کیسے کیا جائے. تو ان کے مطابق یہ جو ہے 200 بندرا سر نے 308 کروڑ کمائے ہیں اور 227 کروڑ جو ہیں 74% کا ان کا جو ٹوٹل ریونیو کا 74% ہے انہوں نے فرنچائزز سے کمائے ہیں، جو کہ جہاں پہ سیلنگ ایجنٹ جو ہیں بزنس کنسلٹنٹ ہیں وہ ہوتے ہیں ہر اپنے ایریے کے اندر. اب بات کریں کہ انہوں نے مختلف کمپنیوں کو وہ کیا نام ہے ان کی کنسلٹنسی دے رہے تھے ان کے بزنس جو ڈوب رہے تھے ان کو بچانے کے لیے ان کے مطابق. تو اور یہ چھوٹے بزنسز کو گائیڈ کرتے تھے کہ کیسے اپنے بزنس کو بوسٹ کرنا ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے یا یہ کوئی بزنس مسٹیک ہے. اگر یہ بندرا سر ایسے بندوں کو لاتے انٹرویو کے ذریعے جو اچھے تھے، جو قابل تھے، اور دوسرا یہ کہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا تو یہ کبھی بھی یہ چیز نہ ہوتی. تو سندیپ سر نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کے پیسے واپس کر دیے جائیں اور جو ہے اس جو پروسیس ہے نہ صرف بندرا سر باقی بھی جتنی اس طرح کی جو فیک چل رہی ہیں ایکٹیویٹیز ان کو روکا جائے، جس میں کوئی پروڈکٹ سیل کیے بغیر ایسا کیا جاتا ہے. تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں.